یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ انسانوں کو اے پیغمبر علیہ السلام اس دن کے بارے میں حقیقت بتا دیجیے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ تمام رسولوں کو پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام رسولوں کو حدیث شریف کی روشنی میں جو تعداد میں کوئی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام یا جتنے بھی ہیں انبیاء، ہر رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا کریں گے، سارے انسانوں کو تو اٹھائیں گے لیکن تمام رسولوں کو ان کی امتوں کے ساتھ سارے کے سارے لوگوں کو ان کے نبی کے سامنے ٹھہرا دیا جائے گا، یعنی حساب و کتاب کی منزل سے گزرنا ہوگا۔ دین پر، شریعت پر، عقیدہ توحید پر باقی رہنے کے طور طریقے وضاحت تفصیل سے آنے لگے، اور سارے کے سارے کلام پاک میں جو ذکر ہے کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کوئی مانا ہوا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، آج بھی پچھلی امتوں میں بھی ایسا رہا، ہر امت کو یہ بات بتلائی دی گئی، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی بات، حساب و کتاب کے ہونے والی بات، امر بالمعروف کرنے والے سے بھی پوچھا جائے گا، اور جس کو یہ بات پہنچی ہے اس سے بھی حجت کی تکمیل کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سارے کے سارے چیزیں بیان فرما دیے۔ پھر کیا بات ہے کہ اس کا عقیدہ رکھتا نہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں انسان، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام رسولوں کو یعنی ان کی امتوں کے ساتھ اٹھا کر جمع کریں گے۔ سوال پیغمبروں سے ہوگا، پہلے اپنی امت کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں، سوال اس کے جواب والا انداز بتاتا ہے کہ سوال کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوال کے اندر جو انبیاء علیہ السلام سے ہوگا، یعنی تم نے تو اپنا کام پورا کر دیا، پھر یہ سارے کے سارے جو نافرمان تھے ان کے سامنے بات کی تفصیل پیش کرنا ہے۔ اس آیت شریفہ کے تحت بہت سے احادیث وضاحت میں، چونکہ منصب نبوت غیبی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے بتانے کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر انسانوں کے سامنے پیش کرنا، یہی نبوت کا منصب ہے، ہر نبی کا یہی کام رہا ہے۔ یہ ذمہ داری کسی پر کم کسی پر زیادہ، سب سے زیادہ آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام پر، من جملہ ان احادیث کے جس آیت شریفہ کی وضاحت میں آتی ہیں، اس میں سے ایک روایت اللہ تعالیٰ پیغمبر نوح علیہ السلام سے اپنی امت کے بارے میں پوچھے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی
ہم کو یہ باتیں بتانے والا، حقیقت سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ملا۔ دنیا میں بھی عام طور پر جب سرزنش کا وقت آتا ہے، گرفت اور پکڑ کی بات آتی ہے، تو انسان جھوٹ سے کام لینے لگتا ہے، شاید اس میں بچاؤ ہو جائے۔ ان لوگوں کی ایک کیفیت آخرت میں بھی رہے گی، لیکن جھوٹ چھپ نہیں سکے گا، چھپا نہیں سکیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی کہ کوئی رسول وغیرہ آیا نہیں، ہم تک یہ بات بتائی گئی نہیں۔ اس جواب کے اس میں پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر نوح علیہ السلام سے دریافت کرے گا، جو آپ نے بات بتانے کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی پیام نبوت کے پہنچا دینے کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا اس کے پر کوئی دلیل ہے؟ تو آپ فرمائیں گے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر علیہ السلام گواہ ہیں، جبکہ فاصلہ بہت دور کا، یہ بعد میں آئے ہیں۔ اسی طرح سارے انبیاء کے بارے میں ہوگا۔ وجہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی امتوں نے کیا کیا، امتوں کا عمل پازیٹیو تھا یا نگیٹیو تھا، ساری حقیقت تفصیل ذکر کر کر دوسری جگہ خود اللہ نے بتا دیا کہ اے امت محمدی کے افراد کنتم علیہم شہیدا، ان تمام کے اوپر تم لوگ گواہ بن کر اٹھو گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، چونکہ اس کی وضاحت پیام خداوندی کے ذریعے سے ساری حقیقتیں بتا دی گئی ہیں، تو گیا کہ مشاہدے کی شکل میں بالآخر سارے انبیاء فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا کر پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم، اجابہ قبول کرنا، جواب دینا، اسی سے پاسیو ویسے اجبتم کیا جواب ملا، کیا رد عمل ہوا، کس نے کیا کیا، قبول کیا یا انکار کیا، اس کے موافق عمل کیا یا اس کے خلاف عمل کرے۔ کیا تم نے پہنچا دیا، ایسا سوال نہیں، جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہاری امت تمہارے پیام میں نبوت، پیام الہی کے بتا دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو خود جواب ملا کہ تم نے تو پہنچا دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اقرار کیا یا انکار کیا، عملی زندگی میں اقرار پر باقی رہے یا انکار پر رہے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ جواب دیں گے لا علم لنا، ہم کو کیا پتا۔ اس اعتبار سے ظاہر میں جو دیکھا سو دیکھا ہم نے، باطن میں خفیہ طور پر جو کچھ کیا ہے، ہر چیز کو کما حقہ جاننا، یہ آپ کے علم کی بات ہے، اس سے تو ہم ناواقف ہیں۔ اس کی وضاحت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے، تفسیر میں آپ ہی کا ارشاد ہے، یہ سوال جب اس وقت ہوگا جب دوزخ کو پوری طرح بھڑکا دیا جائے گا، ہولناکی کا، خوفناکی کا انجام ہوگا، اس وقت اس خوف کے اندر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر بھی ہیبت بیٹھی ہوئی ہوگی۔ قرآن یہ بھی وضاحت کر دیتا ہے کہ لا يحزنهم الفزع، دوزخ کے عذاب کی ہولناکی کا رنج و غم نہیں ہوں گا، نہ انبیاء کو نہ نیک صالح بندوں کو، یعنی یہ اطمینان رہے گا کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن ایک مرحلہ تمام کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو
اس اعتبار سے جواب دیں گے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ ہی جانتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کو، بات کو، یعنی جز و کل سب آپ کے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، سارے کے سارے غیب والی چیزیں جو پوشیدہ ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا، سب کچھ کے سب سے زیادہ جاننے والی ذات آپ ہی کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اس امت کے افراد کو بھی، تمام کے لوگوں کو بھی، اور اس کلام پاک کے موجودہ دور میں انکار کرنے والوں کو بھی، کلام پاک کے نزول ہونے کے بعد انکار کرنے والوں کو بھی تنبیہ کرنا ہے۔ ایمان کے عقیدے کی بنیادی چیز ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ قیامت کے قائم کیے جانے کے وجہ بھی قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، دنیا میں جو کچھ جس کے لیے آئے تھے، جو کچھ کیا یا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، اس کا حساب و کتاب کر کر بدلہ دینا ہے۔ بس اسی ایک غرض کی تکمیل کے لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ یہ الفاظ جو جواب تھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا اکاد اخفیہا لتجزیٰ کل نفس بما تسعی، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ قیامت یقیناً آ کر رہے گی، میں اس کو مخفی رکھا ہوں کہ کب کس وقت آنے والی ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ آدمی جو کچھ سعی کیا ہے، جد و جہد کیا ہے اس دنیا کے اندر، ہر چیز کا حساب و کتاب، جزا اور سزا دینا ہے۔ اس عقیدے کے اوپر قائم رہنے کی وجہ سے ہی عمل پر لگا ہوا رہتا ہے انسان۔ جہاں عمل میں کمزوری ہے تو عقیدے کے اندر زبان سے ذکر ہے، ایمان اور عقیدے کا تعلق دل کی گہرائی سے ہے، یقین کے ساتھ ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ مسلسل عمل پیرا ہونے کے بعد، شرعی احکام پر لگ جانے کے ساتھ، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکتے رہنے کے ساتھ، پختگی دھیرے دھیرے ضرور پیدا ہوتے رہے گی، اور سارے گناہ، خبیث، ناپاک چیزوں سے خود اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ یہ ذکر کر کر ایک تفصیل اب اگلی آیت سے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے واضح کئی معجزات دینے کے باوجود بھی انکار کرنے والوں نے انکار کیا، آپ کی پیغمبری کا انکار کیا، آپ کے دنیا میں وجود کو غلط مانا، آپ کی والدہ محترمہ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی لیے آپ کا اور آپ کی ماں کے تذکرے کے ساتھ اگلے چند آیتیں، تقریباً کئی آیتوں میں اس وضاحت کی تفصیل، یہ قیامت کے دن آپ سے بھی یہ چیزیں ہوں گی، پوچھی جائیں گی، ان کی امت سے بھی۔ اب اس کی تفصیل اس آیت کے مقدمے کے بعد ایک نمونے کے لیے ایک چیز ذکر کی جا رہی ہے جو اگلی آیت سے آئے گی۔